وہ اتنے پیسے انویسٹ کر رہا ہے، اپنی انرجی انویسٹ کر رہا ہے، اتنی محنت کر رہا ہے، تو سب ویوز کے لیے ہی کرتے ہیں. آپ بھی تو پروگرام میں بیٹھ کے اتنا چیختی ہیں، ویوز کے لیے ہی چیختی ہیں نا، اور کس لیے چیختی ہیں؟ سیدھی سی بات ہے. یہ ان کا کہنا تھا ذلیل ہوں گے، اور انہوں نے ڈرا دیا سب کو، اور سب بہت زیادہ ڈر گئے. تو چار آپ کی اپنی طرف بھی ہوتی ہیں جب آپ پوائنٹ کرتے ہیں انگلی. مطلب آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ ایک ایکٹر کتنی تکلیف سے گزرتا ہے. سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں سڑی ہوئی گرمی میں، نہ آپ کے پاس اے سی ہوتا، نہ پنکھے ہوتے، اور اس میں کھڑکیاں بند. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈ ایکس اور میں ہوں سونیا راؤ، اور یہ ہے پارٹ 2. پارٹ 1 جو ہے میں نے اپلوڈ کر دیا تھا، اور اس میں نے یہ بات کی تھی کہ کس طرح سے نادیہ خان جو ہیں ان کا دوغلا پن اگر ہم دیکھیں کہ پہلے انہوں نے کچھ کہا ٹی وی آرٹسٹ کے بارے میں، ان کو برا بھلا کہتی رہی، یہ کہتی رہی کہ جی بھیک مانگتے ہیں. دوسری طرف ہانیہ کی جب مووی آئی تو اس پہ بڑا انہوں نے یہ کہا کہ جی کیا بات ہے، کمال کر دیا. یہ بھی بات کی کہ کس طرح سے نادیہ خان جنگ کے دوران چیختی رہیں، وہ کوریج نہیں تھی. ایسے نہیں ہوتا جرنلزم میں. آپ سی این این بی بی سی کے اینکرز کو اٹھا کے دیکھیں، کتنا وہ طریقے سے جو ہے کوریج کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس طرح نہیں چیختے. اور جیسے الفاظ نادیہ خان یوز کرتی ہیں اپنے پروگرام میں، جہاں پہ وہ کرٹکس بنے ہوتے ہیں اور ڈراموں کو لے کے، ایکٹرز کو لے کے ناپ شناپ بول رہے ہوتے ہیں، اس حوالے سے ہم نے بات کی. اور جنہوں نے نہیں دیکھی ہے وہ جا کے اس سے پہلے والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. میں اس کو یہاں پہ بھی ویڈیو کو لگا دوں گی تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ ہم نے کن باتوں سے شروعات کی. تو وہ ساری باتیں ہوئیں، اور پھر نادیہ خان ابھی جو ہے وہ ان کا ایک ویڈیو جو ہے بہت وائرل ہو گئی، جس میں وہ کہہ رہی ہیں میں سب پہ کیس کر دوں گی. وہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ سب پہ کیس کر دوں گی؟ ابھی صبا فیصل جو ہیں بہت منچی ہوئی اداکارہ ہیں، سینئر ہیں، بہت اچھا کام کرتی ہیں. صبا فیصل جی کا ایک میسج سامنے آیا. اس سے پہلے جاوید شیخ منجے ہوئے اور بہت سینئر ایکٹر آپ کہہ لیں، انہوں نے بڑا جو ہے بڑی اسکرین پہ کام کیا، سلور اسکرین پہ کام کیا. آج تک وہ کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو جاوید شیخ صاحب جو ہیں انہوں نے بڑی اچھی ایک بات کی. اور ثروت گیلانی نے اتنی زبردست بات کی، کافی لمبی چوڑی ثروت نے باتیں کی نادیہ خان کو لے کے، اور اس بات کو لے کے کہ کس طرح نادیہ خان جو ہیں اپنے ہی ایکٹرز کو برا بھلا کہتی ہیں، اور جو زبان وہ استعمال کرتی ہیں، جس طرح کا لہجہ ہے ان کا، تو وہ تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی گلی محلے کی خواتین. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ گلی محلے کی خواتین خراب ہوتی ہیں، لیکن یہ مثال جو ہے ذرا سے دی جاتی ہے کہ کچھ خاص طرح کی عورتیں ہوتی ہیں جن کو گلی محلے کی کہا جاتا ہے. اور ہم نے ہسبینڈ سے پوچھا، آئی ڈڈ ناٹ نو. تو اس کا یہ کہنا تھا جو سڑکوں پر آ کے لڑتی ہیں، جو بات بات پہ چیختی ہیں، چلاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی سی چیزوں پہ لڑائی جھگڑا کرتی ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے گلی محلے کی عورتیں. تو ثروت نے کہا کہ جی اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کہاں سے آئی ہیں. تو اور ثروت نے کیا کہا اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. اور ہم بات کریں گے کہ نادیہ خان جو ہیں، اچھا ایک سیکنڈ، آئی تھنک آئی ایم مسنگ سم تھنگ. صبا جی کا ہو گیا. ویسے تو بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں، لیکن یہاں پہ جو اس وقت باتیں بہت زیادہ پرومیننٹ ہیں، جو وائرل ہو رہی ہیں، اور جو مجھے لگتا ہے کہ جن کے بارے میں بات کرنا ضروری ہے، میں وہ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. تو پھر نادیہ خان کا اسٹیٹمنٹ آ گیا کہ جی میں تو کسی کو نہیں چھوڑوں گی، میں تو تم لوگوں کو گھسیٹوں گی، اور تم لوگ جو ہے کورٹ کے چکر کھاتے رہو گے، تم لوگ کے چینلز بند ہو جائیں گے، اور پتہ نہیں کیا تو کیا نہیں. ناٹ ٹو فرگیٹ کہ نادیہ خان نے ایسی ہی چیزیں کی. 2010 میں ان پہ کیس ہوا، ان کو ٹی وی سے ہٹا دیا گیا. پھر نادیہ خان جو ہیں اس کے بعد ان کا کم بیک ہوا، دنیا ٹی وی کا عید ٹرانسمیشن شو تھا اس سے، اور پھر نادیہ خان ایسی چیزیں کرنے لگ گئی. مجھے لگتا ہے جو انسان کی فطرت ہوتی ہے وہ کبھی بھی نہیں چینج ہوتی، جو جیسا ہوتا ہے وہ ویسا ہی رہتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ اگر ان کو سبق بھی مل جائے نا تب بھی وہ نہیں بدلتے، وہ اپنی فطرت سے نہیں باز آتے. تو آئی تھنک نادیہ خان از ون آف دیم. نو ڈاؤٹ شی واز اے گریٹ اینکر، انہوں نے بڑا کام کیا، لیکن میرے نزدیک انسان وہ اچھا ہے جس سے دوسروں کی دل آزاری نہ ہو. نادیہ خان جو ہے لوگوں کی دل آزاری کر رہی ہیں، ان کو اس چیز کا خیال ہونا چاہیے. اور میچورٹی اسی میں ہوتی ہے کہ اگر جب آپ کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں بیٹھ کے اور عجیب عجیب شکلیں بنا کے، جیسے آپ کو کوئی پرسنلی کوئی ان کے خلاف کوئی گرج ہو یا پرسنل جو ہے وہ ڈس لائکنگ ہوتی ہے، اس طرح کا کوئی معاملہ ہو، تو پھر آپ ایکسپیکٹ کریں کہ جی اگلا بھی بولے گا. اور جب اگلا آپ کو بول رہا ہے تو صبر پیدا کریں نا، جبکہ دوسرے تو بڑے طریقے سے بات کر رہے ہیں. تو اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں کہ جی وہ میں پہلے بتا چکی تھی کہ جب ہماری سیلیبریٹیز نے انڈیا جا کے کام کیا تو نادیہ خان کا اس کے بارے میں کیا کہنا تھا، اور ہانیہ کے معاملے میں انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ چینج کر لی. ابھی جو ریسنٹلی نادیہ خان نے بات کی وہ کی آئزہ کو لے کے، اور انہوں نے یہ کہا کہ آئزہ نیڈز دیز رائٹرز اینڈ ڈائریکٹرز جسٹ لائک وینٹیلیٹرز.
اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آئزہ کو کوئی ایز این ایکٹریس نہیں لیتا، ایز این ایکٹر نہیں ڈسکس کرتا، بلکہ آئزہ کو ڈسکس کیا جاتا ہے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، بیکاز شی از گارجس، تو یہ حسین کب تک چلے گا؟ خوبصورتی ہی سب کچھ نہیں ہوتی، ایکٹنگ بھی کرنی چاہیے۔ انہوں نے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ آئزہ کو کوئی بھی ایز این ایکٹر نہیں لیتا، بلکہ آئزہ کو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، کیونکہ وہ بہت حسین ہے، ہر وگے کرتے رہتے ہیں جی حسین حسین، اس وجہ سے کام ملتا ہے۔ تو بڑی مجھے حیرت بھی ہوئی، میں نے یہی سوچا کہ یار یہ خود شی از ناٹ ایون این ایکٹریس، ایک ڈرامہ 2 ڈرامہ انہوں نے کر لیا۔ میرا ان کے ساتھ ایک پروجیکٹ تھا کامیڈی کا، بول کے لیے آنیسٹلی اسپیکنگ ہر انرجی سو نیگیٹو کہ شی یوز ٹو کم، اور ڈائریکٹر ڈر کے مارے، اتنا بڑا ڈائریکٹر، اور وہ ڈر کے مارے کہ یہاں بیٹھ کے نادیہ کھانا کھاتی ہے، اس چیئر پہ کوئی نہ بیٹھے۔ اور میں سوچتی تھی یار کہ نادیہ کو انہوں نے بنایا ہوا کیا ہے، نادیہ خان کو کیا بنایا ہوا ہے؟ لیکن نادیہ خان کا کیونکہ ڈر ہے، خوف ہے، جب بھی آپ دیکھ لیں کون سا ڈائریکٹر نادیہ خان کو کاسٹ کرتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ نادیہ خان ایکٹنگ نہیں کرنا چاہتی؟ یہ تو پتہ نہیں کون سی دوستی یاریوں میں ان کو چینل، ہمارا ایک نجی چینل ہے، انہوں نے صحافی بنا دیا ان کو بٹھا کے، اور یہ کس طرح کی صحافت کر رہی ہوتی ہیں، وہ پڑھے لکھے لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں، جن سے یہ برداشت نہیں ہوتی اسکرین پر، اور ہو سکتا ہے مجھ پہ بھی مقدمہ کر دیں۔ خیر، کس پہ مقدمہ کریں گی؟ تو نہیں کرنا چاہیے نادیہ خان کو ایسا، اٹس ناٹ دا رائٹ تھنگ۔ اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں کہ صبا فیصل جی جو ہے بہت سینئر ہماری اداکاریں ہیں، جب نادیہ خان نے یہ کہا کہ جی آئزہ کی تو بس خوبصورتی ہے اور کوئی ایکٹنگ نہیں ہے، تو اس پہ صبا فیصل جی آئی اور انہوں نے یہ کہا کہ پروگرام کے سیٹ پر بیٹھ کر اس طرح سے اپنے ہی آرٹسٹ کو کرٹیسائز کرنا کی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ آئزہ جو ہے سب کچھ کر کے منوا کے بیٹھی ہوئی ہے، آئزہ کی فین فالوئنگ از کریزی، ٹھیک ہے، اٹس ناٹ جسٹ ہر گڈ لکس، اس کی ایکٹنگ اتنی کمال ہے۔ آئزہ ہو گئی، دانش ہو گئے، دونوں انتہائی ٹیلنٹڈ ہیں، اور ان کو جو یہ نظر آتا ہے نا کہ جی گارجس فیس اور گڈ لکس، اکیلے گارجس فیس اور گڈ لک سے کچھ نہیں ہوتا، ایکٹنگ آنی بہت ضروری ہوتی ہے۔ عوام بہت ہوشیار ہے، اتنی بے وقوف نہیں ہے۔ تو اس کے جواب میں صبا فیصل جی نے کہا کہ بھئی جو پروگرام ہے اس میں ایک خوبصورت خاتون، جو کہ ان کا اشارہ تھا عتیقہ اوڈو کی طرف، اور ان کو انہوں نے ایکٹریس نہیں کہا، کیونکہ عتیقہ اوڈو کی ان کو ایز این ایکٹریس جو ہے، آف کورس شی واز این ایکٹریس، لیکن ان کی ایکٹنگ جو اتنی اچھی نہیں ہے، سب کا یہی کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، مجھے کامنٹ کر کے بتا دیجیے گا اگر آپ کو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اچھی ایکٹریس بھی لگتی ہیں تو۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی ایک ہوسٹ اور دوسری ڈائریکٹر جو ہیں اس پروگرام میں بیٹھتی ہیں، ان کا اشارہ مرینا خان اور عتیقہ اوڈو اور نادیہ خان کی طرف تھا، تو یہی کہا انہوں نے کہ پلیز بیٹھ کر اپنے ہی آرٹسٹ جو ہیں ان کو مت بولیں۔ 50% جو ہے وہ گیٹ اپ ہوتا ہے، کیونکہ گیٹ اپ کی بات ہو رہی تھی کہ جب گیٹ اپ ہوتا ہے وہ کتنا مشکل ہوتا ہے، سیٹ پہ کام کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، خون پسینہ ایک ہو جاتا ہے، سب کو نظر آتا ہے جی گلیمر، ہو کیا ان کی زندگی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ یقین جانیں کہ جب آپ سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں سڑی ہوئی گرمی میں، نہ آپ کے پاس اے سی ہوتا، نہ پنکھے ہوتے، اور اس میں کھڑکیاں بند ہوتی ہیں، کراچی کا ویدر، ہیومیڈیٹی، ٹیمپریچر جو ہے وہ 50 روٹین میں ہوتا ہے سیٹ پہ، کیونکہ اتنی ہیوی لائٹس ہوتی ہیں، آڈیو کا آپ کو خیال رکھنا ہوتا ہے، باہر کا آڈیو نہ ہے، ملٹیپل ری ٹیکس ہوتی ہیں، تو یہ جو جن کو لگتا ہے کہ جی ایکٹنگ بڑی فن اور مزیدار چیز ہے، تو ایسا نہیں ہے، خون پسینہ آپ کا ایک ہو جاتا ہے، اور گیٹ اپ کر کے کوئی کام کرنا اٹس ناٹ ایزی۔ آپ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کا کلوز اپ ہو رہا ہوتا ہے، میک اپ آرٹسٹ پیروں میں بیٹھا ہوتا ہے، آپ شاٹ دیتے ہیں، وہ آپ کا پسینہ پوچھتا ہے، پھر مطلب آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ ایک ایکٹر کتنی تکلیف سے گزرتا ہے۔ آپ لوگوں کو تو گلیمر نظر آتا ہے نا، ایسا نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت جو ہے خواری اور بہت صبر ہوتا ہے ایک ایکٹر کا۔ تو بہت آسانی سے لوگ بیٹھ کے جو ہے کرٹیسائز کر دیتے ہیں، کریں جہاں پہ کرنا چاہیے، جہاں پہ غلطیاں ہو رہی ہیں، جن چیزوں سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے ان کو برا کہیں، نہ کہ ایک ایکٹر کی ایفرٹ کو، چھوٹی موٹی چیزوں کو اگنور کر دینا چاہیے۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ جاوید شیخ صاحب نے کیا کہا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ بھئی نادیہ خان کا جو دل میں آتا ہے وہ کہتی رہیں، ان کے کچھ بھی کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو بگسٹ آپ کہہ لیں کہ جو کرٹکس ہیں وہ آپ کی آڈینس ہے، آڈینس کی مرضی کہ وہ کس کو پسند کرے نہ کرے، اور وہی میٹر کرتا ہے، آپ کی آڈینس جو ہوتی ہے وہی آپ کو پاس کرتی ہے، وہی آپ کو فیل کرتی ہے، اور یہ جو لوگ بیٹھ کے ریویو کر رہے ہیں، یہ صرف وہاں پہ اپنی کمائی کا ان کا ذریعہ ہے، اور وہ یہ کام کر رہے ہیں، ان کا کچھ بھی کہنا کسی کے حوالے سے اتنی اہمیت نہیں رکھتا۔ بڑی اچھی بات کی جاوید شیخ صاحب نے، اینڈ آئی ٹوٹلی اگری ود ہم،
کہ وہ لوگ بیٹھ کے جو ہے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جسٹ چیپ پبلسٹی، اینڈ نادیہ خان از یوز ٹو آف دیٹ، کہ ہمیشہ سے انہوں نے پبلسٹی کے لیے کچھ ایسے کام کیے جس سے لوگوں کے گھر بھی خراب ہوئے، لوگوں کو انہوں نے اپنے پروگرام میں بلا کے ذلیل بھی کیا، اور آج تک بھی وہ یہی کر رہی ہیں کہ وہ بیٹھ کے جو ہے عجیب سے ایکسپریشن اور لوگوں کو برا بھلا کہہ رہی ہیں۔ اچھا، اب مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ نادیہ خان ابھی بھی وہی کر رہی ہیں جو وہ پہلے کرتی تھی، مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ یہ لوگوں کا کہنا ہے۔ ثروت گیلانی کا کیا کہنا تھا؟ ثروت گیلانی کی ایک ریسنٹ پوڈ کاسٹ ہے جو بہت وائرل ہوئی ہے، جس میں ثروت گیلانی نے کہا کہ نادیہ خان جو ہے، نادیہ خان جی، ان سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ سے بھی زندگی میں ہوئی ہیں اپنے ٹائم پہ، وہ مت بھولیں، کیونکہ ہمیں بہت اچھی طرح سے سب کچھ یاد ہے، اور اپنے ہی جو آرٹسٹ ہیں ان کو بیٹھ کے اس طرح سے ڈاؤن گریڈ نہ کریں، ان کو کنڈیم نہ کریں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ کسی پر ایسے چیخنا جیسے کہ وہ آپ کا گھر کا سٹاف ہو، آنیسٹلی خاندانی لوگ اپنے گھر کے سٹاف پہ بھی ایسے نہیں چیختے۔ کمزور پہ چیخ کے پھر کیا فائدہ؟ اپنے میں کہتی ہوں نا، اپنے لیول کے، اپنی برابری کے بندے سے مقابلہ کرو تو بات ہے۔ کمزور پہ تو کوئی بھی چیخ سکتا ہے کہ پتہ ہے کہ وہ آگے سے کچھ نہیں کہے گا۔ تو ثروت کا یہ کہنا تھا، آپ اپنے سٹاف پہ جس طرح چیختی ہیں اس طرح سے آپ چیخ رہی ہوتی ہیں، اور لوگوں پر جس طرح سے آپ بات کر رہی ہوتی ہیں، آپ کو ووکیبلری کا خیال رکھنا چاہیے، آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس طرح سے بات نہیں ہوتی، رسپیکٹفلی آپ بات کریں نا، چیخنے کی کیا ضرورت ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمارے آرٹسٹ جو ہیں ملک سے باہر کام کریں یا ود ان دا کنٹری کام کریں، جو بھی ہمارے سٹارز ہیں، ہمیں ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ نادیہ خان ان کے بلز نہیں دیتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بلز نہیں بناتی ہیں، تو وہ کس طرح سے جو ہے چیخ رہی ہوتی ہیں سب پہ۔ ساتھ ساتھ جو ہے میں پہلے یہ بات کر چکی ہوں، لیکن بڑی مزے کی بات ہے، ثروت کا یہ بھی کہنا تھا کہ ڈگنیفائڈ طریقے سے بھی بات ہو سکتی ہے، گلی محلے کی عورت جس طرح سے بات کرتی ہے اس طرح سے نہ کریں، اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کہاں سے اٹھ کر آئی ہیں، تو اٹ واز ویری بولڈ، لیکن شاید ثروت نے جو باتیں کہی ہیں مجھے تو ٹھیک لگتی ہیں، آپ کو ٹھیک لگتی ہیں کہ نہیں مجھے بتائیے گا۔ اور ثروت کا ساتھ ساتھ یہ کہنا تھا کہ یار ٹی آر پیز جو ہیں، جس کو آپ ریٹنگ کہتے ہیں، اس کے لیے آپ سب کچھ کر رہی ہیں، ٹی آر پی کے لیے اور بھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، بہتر طریقے ہیں، بیٹر ویز ٹو گیٹ اٹ، انسٹیڈ آف ییلنگ ایٹ پیپل، اور یہ جو سارا کچھ نادیہ خان کر رہی ہیں۔ تو اس طرح کا کچھ کہنا تھا ثروت کا، اور ثروت نے اور بھی بہت ساری انٹرسٹنگ باتیں کی، لیکن ٹائم کم ہے، مقابلہ سخت ہے، تو ساری باتیں نہیں یہاں پہ مینشن ہو سکتی۔ پھر نادیہ خان آ گئی میدان میں، وہ کہتے ہیں نا، ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری۔ میں اتنی سی بات کہتی ہوں، جب آپ کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں، کسی کو کرٹیسائز کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نا، جب آپ کی انگلی کسی کے اوپر جاتی ہے تو چار آپ کی اپنی طرف بھی ہوتی ہیں، جب آپ پوائنٹ کرتے ہیں انگلی، اسی طرح یہ مثال دی جاتی ہے۔ تو یار پھر آپ خود بھی تو ہمت پیدا کریں نا برداشت کرنے کی۔ تو یہ سارا کچھ ہوا، اور اس کے بعد جو ہے نادیہ خان آ گئی، انہوں نے ایک ویڈیو میسج بنایا اور انہوں نے ڈرا دیا سب کو، اور سب بہت زیادہ ڈر گئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اب کسی نے میرے خلاف بات کی، میرے پرسنل کامنٹس دیے، تو اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ میں جو ہے وہ ایکشن لوں گی، لیگل ایکشن لوں گی۔ پھر انہوں نے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ جو لوگ کامنٹ کر رہے ہیں ان کی تو ویسے ہی بڑی بےزتی ہو رہی ہے، کیونکہ نیچے آ کے جو عوام ہے ان کو مزہ چکا رہی ہے، لیکن میں خود بھی حساب لوں گی، اور آپ کو بار بار جو ہے کورٹ آنا پڑے گا، اور ساری زندگی آپ لوگوں کو جو ہے وہ کورٹ آنا پڑے گا، مطلب کہ میں آپ کو کورٹ میں گھسیٹوں گی۔ جو میرے خلاف بات کر رہا ہے، وہ پوڈ کاسٹ ہیں، وہ یوٹیوب کے چینلز ہیں، یا آرٹسٹ ہیں، سب کو نادیہ خان نے دھمکا دیا، اور انہوں نے کہا کہ کرمنل ڈیفیمیشن کا کیس جو ہے میں وہ کروں گی، سول ڈیفیمیشن کا کیس جو ہے وہ کروں گی، اور پیکا کے جو لاز ہیں اس کے حوالے سے بھی کارروائی جو ہے وہ کی جائے گی، اور آپ لوگ سب جو ہے ذلیل ہوں گے، یہ ان کا کہنا تھا، ذلیل ہوں گے۔ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا آپ خوار ہوں گے، اور ویوز لینے کے لیے میرا ذکر کرنا چھوڑ دیں۔ یار ویوز لینے کے لیے اب ایک انسان کا جو کام ہے، اگر میں یہاں پہ بیٹھی ہوں اور اگر میں ولاگنگ کر رہی ہوں، یا اگر میرا نیوز چینل ہے جس پہ اتنی محنت لگتی ہے، وہ صرف وہی جانتا ہے جو نیوز بنا کے اتنی پیچھے کے مراحل ہوتے ہیں، گھنٹوں لگا کے ایک نیوز اپلوڈ کرتا ہے، بہت محنت ہوتی ہے۔ اور میں نادیہ خان کی طرح خود سے تو جرنلسٹ نہیں بنی، میرا اچھا خاصا الحمدللہ ریزیومے ہے، میں نے انٹرنیشنلی باہر جا کے دنیا کے بڑے جو چینلز ہیں وہاں سے ٹریننگ بھی حاصل کی، ورکشاپس بھی لی، ملٹیپل چینل سے۔ تو میں تو اگر بیٹھی بھی ہوں تو کسی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہوں،
اور بالکل ہر کوئی چاہتا ہے، یوٹیوب پہ تو ویوز ہی چاہتے ہیں نا، اور اگر جس کا چینل ہے اسی حوالے سے کہ اس نے نیوز ڈسکس کرنی ہے وہ تو کرے گا، اور جو پوڈ کاسٹ کر رہا ہے اس کو بھی ویوز چاہیے، وہ اتنے پیسے انویسٹ کر رہا ہے، اپنی انرجی انویسٹ کر رہا ہے، اتنی محنت کر رہا ہے، تو سب ویوز کے لیے ہی کرتے ہیں۔ آپ بھی تو پروگرام میں بیٹھ کے اتنا چیختی ہیں، ویوز کے لیے ہی چیختی ہیں نا، اور کس لیے چیختی ہیں؟ سیدھی سی بات ہے۔ تو یہ بات تو یار نہ کریں نادیہ آپ، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اس طرح کی بات کرنے کا، سب کو ویوز ہی چاہیے آنیسٹلی اسپیکنگ، اور یہ ایک جاب ہے، جو بھی بیٹھا ہوا ہے وہ اتنی محنت کر رہا ہے تو ویوز کے لیے ہی وہ محنت کر رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس طرح سے انہوں نے دھمکایا، اور ان کا کہنا تھا کہ شٹ اپ اینڈ بیہیو یور سیلف، اور میرے بارے میں کوئی بات کرے گا اس کے چینلز بند ہو جائیں گے، اس کی پوڈ کاسٹ بند ہو جائے گی، اس کے پیجز بند ہو جائیں گے۔ آئی تھنک نادیہ خان کو جو ہے نا اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ یار دس از ناٹ دا ڈیسنسی۔ آپ دوسروں پہ اگر کیچڑ اچھال سکتے ہیں، دوسروں کو برا بھلا بول سکتے ہیں صرف اس بات پہ کہ جی ہم تو پروگرام کر رہے ہیں، ہمارا تو کام ہی ہے لوگوں کو بیٹھ کے کرٹیسائز کرنا بلا وجہ میں، جہاں کرنا چاہیے وہاں کریں نا، جو بےہودگی ہو رہی ہے وہاں پہ کریں، لوگوں کے سینے کے بال کو آپ ڈسکس کر رہے ہیں، آپ عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں یار۔ میں وہی یہ کہتے ہیں نا پڑھے لکھے جاہل، اب پھر آپ آ کے دھمکا رہی ہیں لوگوں کے جی چینل بند کر دیں گی تو میں یہ کر دوں گی، کس کس سے لڑیں گی؟ ایک طرف اتنے آرٹسٹ ہیں جو آپ کے اگینسٹ ہوئے ہیں، وہی سب کچھ جو 2010 میں ہوا، جو لیٹ 2000s میں ہوا، وہی سب کچھ آپ ابھی ریپیٹ کر رہی ہیں۔ چور چوری سے جائے سینہ زوری سے نہ جائے، میں تو اتنی سی بات کہوں گی، سچی بات کرنی چاہیے اور سچ سننے کی ہمت رکھنی چاہیے۔ تو یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے میرے نزدیک مجھے لگتا ہے کہ قصور نادیہ خان کا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کون غلطی پہ ہے؟ مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔